مسلم میں ایمان والے چیپٹر میں بڑی دردناک حدیث، بہت دردناک۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے زارو قطار رونا شروع کر دیا، پھر اپنے بیٹوں کو بلایا۔ اب موت کے وقت باپ کی حالت دیکھ کے ان بیٹوں پر کیا کیفیت ہوگی، تو ان بیٹوں نے حضرت عمر بن عاص کو تسلی دی کہ ابا جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن صحابی میں اور عام آدمی میں یہی تو فرق ہے، اسے تو پتہ ہے آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے بیٹو، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ بات کوئی نہیں کہ کوئی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی توحید کا اقرار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، یہ اصل نسبت ہے۔ جو تم مجھے کہہ رہے ہو صحابی ہونا، اصل نسبت یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں، میری زندگی میں 3 دور گزرے۔ پہلا وہ دور تھا کہ جب میں اس روئے ارض پر سب سے زیادہ نفرت محمد رسول اللہ سے کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں کسی طریقے سے رسول اللہ کو قتل کروں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اے میرے بچوں، اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا۔ پھر اللہ نے میرے پر کرم کیا اور میری زندگی میں دوسرا دور آیا، اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا صلح حدیبیہ کے بعد۔ انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید نے اکٹھا ایمان قبول کیا، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پھر کوئی محبوب شخص نہیں تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، میں ایمان لے کر آؤں۔ تو جب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول پہلے مجھے گارنٹی دے کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن عاص، کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام گزشتہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ یعنی اسلام لے آیا پچھلے گناہ معاف، جو سورۃ الفرقان میں بھی آیا کہ کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے شرط پر اسلام قبول کیا، پھر رسول اللہ سے بڑھ کر مجھ کو کوئی محبوب نہیں تھا۔ اے میرے بیٹو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے کبھی بھی آنکھیں بھر کر آپ کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک کیسا تھا تو میں ان کے چہرے مبارک کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کے روب کی وجہ سے کبھی جی بھر کر آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ حضرت عمر بن عاص۔ اور پھر کہتے ہیں میرے بچوں، پھر میری زندگی میں تیسرا دور آیا جب مجھے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا یہ دوسرے دور میں اگر میں مر جاتا میرے بچوں تو سیدھا میں جنت میں چلا جاتا۔ پہلے دور میں مرتا تو سیدھا دوزخ میں، دوسرے دور میں مرتا تو سیدھا جنت میں۔ بڑی سٹریم لائن میری لائف گزر رہی تھی، لیکن میری زندگی میں پھر تیسرا دور آیا، اور وہ دور کون سا تھا؟ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف بغاوت کی۔ وہ دور تھا۔ موت کے وقت انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں۔ موت خود بہت بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے۔ اے میرے بچوں، دوسرے دور میں مر جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا، پھر تیسرا دور مجھ پر آیا اور مجھ پر آزمائش آئی۔ اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کرے، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ ڈیٹیل سننی ہے تو مسئلہ نمبر 101 ہے میرا، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے ایک اور لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 116، جنگ صفین اور مشاجرات صحابہ سے متعلق صحیح عقیدہ۔ اے میرے بیٹو، اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے جانا، نہ کوئی آگ اٹھا کر لے جانا، اور جب میری قبر پر مٹی ڈال چکو تو میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2-2.5 گھنٹے۔ یہ صحیح مسلم میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، صحیح مسلم 321 کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں حدیث ہے۔ اتنی دیر میری قبر پر بیٹھے رہنا کہ ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قبر پر بیٹھنے کی وجہ سے میرا دل بہل جائے، اور پھر میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو قبر میں کیا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ حدیث کنکلوڈ ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ جو بندی مماتی گروپ کا آف شوٹ جو کیپٹن عثمانی پارٹی ہے، ان کے لیے یہ موت ہے یہ حدیث، کیونکہ اس میں حضرت عمر بن عاص کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی قبر میں فرشتے اس قبر میں، زمینی قبر میں آئیں گے میرے پاس، تم میری قبر پہ بیٹھے رہنا۔ اب یہ ان کے لیے موت تھی حدیث، تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمر بن عاص جو ہے نا، آخری وقت میں ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو وہ پوری اپنی زندگی کی سٹوری سناتا ہے۔ ذہنی توازن تو سب سے زیادہ حاضر ہی ان کا موت کے وقت تھا، پوری انہوں نے اپنی لائف کنکلوڈ کیا، اور اتنا بے ایمان ہے وہ شخص، اس نے صرف یہ آخری بات کی۔ اگر وہ پوری حدیث نقل کرتا تو عام آدمی کو پتہ چل جاتا کہ یار جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو، اس نے یہ کہا کہ جی بس آخری وقت انہوں نے کہہ دیا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ قربان کیا جاتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ پوری حدیث کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ وہ اگر پوری حدیث بیان کرتا تو پھر کئی پول بھی کھلنے تھے، ظاہر جنگ صفین بھی بیچ میں آنی تھی۔
وہ تو ہمیں پہلی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ چیزیں بیان ہی نہیں کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا, اس قسم کی بیکی باتیں انہوں نے کی ہیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اور پھر معاذ اللہ وہ اس میں بھی خبیث, اس سے بھی ایک درجہ آگے کیا, اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو اس قسم کی کیفیت وفات کے وقت طاری ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے یہ بات کر دی, ہجامی کیفیت ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ان کو پتا تھا, انہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو بتائی ہے کہ یہ ادوار تھے, سب سے برا دور, پھر اچھا دور, پھر آزمائش کا دور. اب اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو بھی معاف کرے. قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان کے ساتھ اٹھائے اور اہل بیت کے ساتھ.